آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو اب تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ اس سے پہلے ہماری ویڈیو تھی کہ کس طریقے سے سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان کو فتح کیا۔ اب اسی کی اگلی کڑی ہے کہ ہندوستان میں اسلامی سلطنت کا آغاز کس نے کیا اور کس طریقے سے کیا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان شہاب الدین غوری نے جب 887 ہجری مطابق 1192 عیسوی میں ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کرنا چاہا تو جیسا کہ تاریخ دعوت و عزیمت میں ایک ہندو پروفیسر کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب سلطان شہاب الدین غوری نے ہندوستان پر حملہ کیا تو پرتھوی راج نے ترائن کے مقام پر جو تھانے سر سے 14 میل کے فاصلے پر واقع ہے ایک منظم فوج کے ساتھ بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور سلطان شہاب الدین غوری کو شکست فاش دی۔ اگلے سال 588 ہجری مطابق 1193 عیسوی میں سلطان نے بڑی تیاری اور نئے عزم کے ساتھ 1,20,000 فوج کے ساتھ دوبارہ حملہ کیا۔ پرتھوی راج 3 لاکھ سوار اور 3,000 ہاتھی میدان میں لایا اور 150 راجپوت راجگاں اپنی فوجوں کے ساتھ تھے۔ پرتھوی راج نے شکست کھائی، گرفتار ہوا اور قتل کیا گیا، اور اس طرح راجپوتوں کی آزاد سلطنت اور ہندوستان کی قدیم فرما روائی کا خاتمہ ہوا۔ بعد کے مورخین کا بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے شہاب الدین کے حملوں کے درمیان جو 576 سے 602 ہجری تک جاری رہے ابتدائی سالوں ہی میں اجمیر میں قیام اختیار فرما لیا تھا۔ ابھی غوری کے حملوں نے ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ نہیں کیا تھا اور اس کی ترک تازیاں شمالی و مغربی ہندوستان تک محدود تھیں کہ ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ رائے پتھورا نے کسی مسلمان کو جو غالباً اس کے دربار سے متعلق تھا اذیت پہنچا۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سفارش کی۔ رائے پتھورا پرتھوی راج نے متکبرانہ اور توہین آمیز جواب دیا اور کہا کہ یہ شخص یہاں آیا ہوا ہے اور ایسی اونچی اونچی باتیں کہتا ہے جو کسی نے نہ دیکھی نہ سنی۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ ہم نے پتھورا کو زندہ گرفتار کر کے محمد غوری کو دے دیا۔ اس کے بعد ہی محمد غوری نے حملہ کیا، پتھورا نے مقابلہ کیا اور شکست کھائی اور قتل ہوا۔ اب کوثر میں لکھا ہے کہ اس فتح نے شمالی ہند کے دروازے مسلمانوں پر کھول دیے اور دہلی اور اجمیر کی حکومت سلطان محمد غوری کے ہاتھ آ گئی۔ ترائن کی لڑائی کے بعد سلطان غزنی واپس چلا گیا اور ہندوستان میں قطب الدین ایبک کو اپنا نائب مقرر کیا، جس نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور مفتوحہ علاقے میں نظم و نسق قائم کیا۔ 2 سال کے بعد سلطان پھر آیا اور قنوج کے طاقتور راجہ جے چند کو شکست دی۔ اس دوران قطب الدین ایبک نے گجرات، گوالیار، بیانہ اور بختیار خلجی نے بہار اور بنگالہ فتح کر کے اسلامی حکومت میں شامل کر دیے۔ 602 ہجری مطابق 1206 عیسوی میں کھوکھروں نے بغاوت کی اور سلطان شہاب الدین نے خود ہندوستان آ کر انہیں شکست فاش دی۔ یہ بغاوت ختم کر کے سلطان واپس جا رہا تھا کہ دریائے جہلم کے کنارے ایک اسماعیلی فدائی نے اسے شہید کر دیا۔ سلطان محمد غوری کی وفات سے اسلامی ہندوستان کو جو نقصان پہنچا وہ محتاج بیان نہیں، لیکن اس ملک میں سلطان کا کام ایک حد تک مکمل ہو چکا تھا۔ جب سلطان شہید ہوا اس وقت قریب سارے شمالی ہندوستان پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا اور قطب الدین ایبک، محمد بن بختیار خلجی، التمش، ناصر الدین قباچہ اور دوسرے افسروں کا سلطان ایک ایسا منتخب گروہ چھوڑ گیا تھا جو اس کا کام جاری رکھ سکتے تھے۔ سلطان کی اولاد نرینہ کوئی نہ تھی، فقط ایک لڑکی تھی۔ جب اس کے درباری اس بات پر تأسف اور سلطان سے ہمدردی کا اظہار کرتے تو وہ مسکرا دیتا اور کہتا میرے اتنے غلام ہیں جن کو میں نے بیٹوں کی طرح پالا ہے اور جن کی تعلیم و تربیت پر بے حد محنت کی ہے، وہ سب فرزندوں کی طرح میرا نام روشن کریں گے۔ خدا تعالیٰ کے یہاں سلطان کی محنت اور دور اندیشی مقبول ہوئی اور اس کے دلی منصوبے پورے کرنے میں اس کے غلاموں نے وہ کارہائی نمایاں انجام دیے جو بیٹوں سے بھی بن نہیں آتے۔ انہوں نے خاندان غلامہ کی بنیاد ڈالی اور ہندوستان میں سلطان کا کام جاری رکھا۔ سلطان کی اور بہت سی خوبیوں کے علاوہ اس کے 2 وصف خاص طور پر تعریف کے لائق ہیں۔ وہ ہندوستان میں اسلامی حکومت کا بانی تھا، لیکن اس کے باوجود یہاں کے باشندوں کے خلاف اس کے دل میں عناد، حقارت اور تعصب کا کوئی جذبہ نہ تھا۔ اس نے بہت سی لڑائیوں میں ہندو راجاؤں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ سلطان کی دوسری بڑی خوبی اس کی وفاداری تھی۔ سلطان محمد غوری کے اس وصف وفاداری اور اخلاقی شرافت کا نتیجہ تھا کہ اس کے امیر و جرنیل بھی اس پر جان دیتے تھے۔
اور جس طرح ایک سعادت مند بیٹا اپنے باپ سے، عقیدت مند مرید اپنے پیر سے ارادت و عقیدت رکھتا ہے، اسی محبت و عقیدت سے وہ اپنے بادشاہ کو دیکھتے، بلکہ اپنی کامیابیوں اور فتوحات کو سلطان کی کرامت سمجھتے اور اپنی شکست کو یمن سلطانی سے محروم ہو جانے کا نتیجہ۔ سلطان شہاب الدین نے غزنی کی حکومت کی ابتدا سے لے کر شہادت تک 35 سال سے کچھ زائد عرصے تک فرما روائی کی۔ اس کی اولاد میں صرف ایک لڑکی ہی اس کی یادگار تھی۔ سلطان کی لاش غزنی کی اس عمارت میں دفن کی گئی جو اس نے اپنی بیٹی کے لیے بنوائی تھی۔ سلطان شہاب الدین ایک خدا ترس، رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اگرچہ وہ ایک خود مختار حکمراں تھا، لیکن عالموں اور اولیاء کی صحبت میں بیٹھنے کو وہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتا تھا اور ان کی عزت اور خدمت کرنے کو اپنا فرض منصبی سمجھتا تھا۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔